بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے سعودی عرب کی وزیر سیاحت نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ قطر نے سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں رونما ہونے والے تشدد کے واقعات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے ریاست قطر کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے کہ وہ عالمی وبائی بیماری کووڈ-19 پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے۔ ترکی کے صدر کل سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے، جہاں وہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کے وزیر سیاحت احمد بن عقیل الخطیب نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں رونما ہونے والے تشدد کے واقعات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں تشدد اور خون ریزی کو روکنے، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے، خلاف ورزیوں کی شفاف تحقیقات کرانے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں سوڈان کے استحکام اور امن اور وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق ملک کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات کچھ بھی ہوں۔ بیان میں متاثرین کے خاندانوں، سوڈان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں تمام وزارتوں، دیگر سرکاری اداروں اور پبلک کارپوریشنز میں عید الفطر کی تعطیلات کا آغاز بروز اتوار 1 مئی سے ہوگا، اور یہ تعطیلات بروز پیر 9 مئی تک جاری رہیں گی، اور تمام سرکاری ملازمین بروز بدھ 10 مئی کو اپنے کام پر واپس جائیں گے۔ قطر سینٹرل بینک QCB کے گورنر نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے تمام بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں عید الفطر کی تعطیلات کا آغاز 1 مئی بروز اتوار سے ہوگا، اور 5 مئی بروز جمعرات یہ تعطیلات ختم ہوں گی، اور تمام ملازمین 8 مئی بروز اتوار اپنی ڈیوٹی پر واپس جائیں گے۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور میں ریت ہلال کمیٹی نے قطر میں مقیم مسلمانوں سے بروز ہفتہ 29 رمضان المبارک بمطابق 30 اپریل شوال کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ جس کسی کو بھی چاند نظر آئے وہ اپنی گواہی پیش کرنے کے لیے دفنہ ٹاورز کے علاقے میں وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے ہیڈ کوارٹر سے رجوع کرے۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہفتے کے روز مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہوگا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے ریاست قطر کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے کہ وہ عالمی وبائی بیماری کووڈ-19 پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے۔ IMF کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے شعبے کے ڈائریکٹر جہاد ازور کا کہنا ہے کہ ریاست قطر کی جانب سے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات نے قطری معیشت کی ترقی کی سطح کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے خطے کے لیے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ پر بحث کرنے کے لیے بدھ کے روز عمان میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران قطر نیوز ایجنسی QNA کو بتایا کہ سن 2022 میں قطری معیشت میں 3.4% اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ قطر کی قدرتی گیس کی پیداوار میں بھی درمیانی سطح پر بڑھنے کے امکان ہے، اور یوں قطر مائع قدرتی گیس LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن جائے گا۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو اور یورپی یونین کے لیے قطر کے سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی نے
قطر کے شہریوں کے لیے شینگین ویزا سے استثناء سے متعلق یورپی کمیشن کی تجویز کی قانونی دستاویز حاصل کر لی ہے۔ اس بات کا انکشاف سفیر المالکی اور یورپی طرز زندگی کو پروموٹ کرنے والی یورپی کمیشن کے نائب صدر مارگریٹس سنہاس کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ یاد رہے کہ گزشتہ بدھ کے روز یورپی کمیشن نے قطر کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا جن کے شہریوں کو شینگین ویزا سے استثناء حاصل ہے۔ قطر سینٹرل بینک QCB کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی سے یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ممالک کے لیے سٹی گروپ کے بینکنگ، کیپٹل مارکیٹس اینڈ ایڈوائزری کے شعبے کے سربراہ ڈیوڈ واکر نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات کے دوران قطر سینٹرل بینک اور سٹی گروپ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 77 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 70 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 7 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 126 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,187 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل مقبوضہ عرب علاقے پر قابض اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے احاطے میں فلسطینی نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود القدس شہر اور مغربی کنارے کے شہروں اور دیہاتوں سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عبادت کے لیے مسجد اقصی پہنچے تھے۔ دنیا اثنا اسرائیلی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم نفالی بینت اور ان کے خاندان کو اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ ڈاک کے ذریعے ایک خط اور رائفل کی ایک گولی ملی ہے۔ خط میں وزیر اعظم کے 17 سالہ بیٹے کو قتل کیے جانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کل سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے، جہاں وہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ روانگی سے پہلے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کی قیادت کی نئے دور کے آغاز کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سعودی عرب کے ساتھ صحت، توانائی، فوڈ سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکی کانگریس پر زور دیا ہے کہ روسی جارحیت کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی غرض سے یوکرین کی مدد کے لیے $33 ارب کی اضافی امداد کی منظوری دی جائے۔ اس اقدام سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ امریکی حکومت یوکرین کی امداد کے لیے ٹھوس اور طویل مدتی مہم جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اس کا مقصد روس کو کمزور کرنا ہے، جس کی جانب سے یوکرین پر حملہ تیسرے ماہ میں داخل ہو چکا ہے اور جس کے بند ہونے کا سر دست کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے سعودی عرب کے وزیر سیاحت نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ قطر نے سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں رونما ہونے والے تشدد کے واقعات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے ریاست قطر کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے کہ وہ عالمی وبائی بیماری کووڈ-19 پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے۔ اور ترکی کے صدر کل سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے، جہاں وہ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔